طور پر جب ہم کسی چیز کی تشخیص کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی واضح اور دو ٹوک سی تصویر ابھرتی ہے، مطلب بالکل کسی انجینئرنگ کے کام کی طرح۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے کی رپورٹ میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہاں ہے، یہ ہڈی یہاں سے فریکچر ہے۔ صحیح، اور انسان کے لیے نا یہ چیز بڑی تسلی بخش ہوتی ہے۔ مطلب ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہمیں چیزیں نظر آنے والی پسند ہیں۔ بالکل، ہمیں ہر چیز کھانوں میں بٹی ہوئی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو دیکھ کر چھو کر پرکھ سکیں۔ ہاں، مادی دنیا کا یہ اصول ہمیں ایک طرح کا سکون دیتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ بس ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب ہم انسانی ذہن کی اتھاہ گہرائیوں اور غیب کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہاں مادی آلات فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جو ظاہری آنکھ کے لیے بہت دھندلی اور پراسرار ہے۔ اور آج ہم جس موضوع کا یہ گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ کوئی عام سا موضوع نہیں ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد انسانی ذہن، غیب کی روشنیوں اور وقت کے تصور کا ایک انتہائی تفصیلی جائزہ لینا ہے، اور ہم یہ سب کسی عام ماخذ سے نہیں لے رہے، بلکہ ہم کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں بیان کیے گئے حیرت انگیز حقائق پر بات کریں گے۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم ان تصورات کا کوئی سرسری جائزہ یا محض خلاصہ پیش نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں، ہم ایک ایک جملے کی گہرائی میں جائیں گے۔ جی ہاں، ہم کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی کے ہر ایک موضوع اور اس کے ہر ایک بنیادی نقطے کی تہہ تک جائیں گے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ پورا روحانی نظام کام کیسے کرتا ہے۔ صحیح، اور سچ کہوں تو جب میں نے اس کتاب کے متن پر غور کیا نا تو کئی مقامات پر مجھے رک کر گہرا سانس لینا پڑا۔ میں واقعی دنگ رہ گئی۔ اچھا، وہ کون سے مقامات تھے؟ آئیے اس بات کی ذرا تہہ تک چلتے ہیں۔ کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی کے مطابق جب انسان مراقبے کی تیسری قسم میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو کوئی چیز آنکھوں کے سامنے سے انتہائی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ تیزی سے گزرتی ہے، بالکل۔ وہ چیز کوئی روشنی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی شکل و صورت بھی، اور اس کا صرف ایک ہلکا سا خاکہ ذہن کی اسکرین پر رہ جاتا ہے۔ اسے کتاب نظر کا ادراک کا نام دیتی ہے۔ صحیح، نظر کا ادراک۔ لیکن یہاں جو بات میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ اس کا دورانیہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ادراک 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ، یہ ایک ناقابل یقین حد تک چھوٹی کسر ہے۔ غیب کی روشنی کو کیسے پروسیس کر لیتا ہے؟ کیا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی فلم سنیما میں بیٹھے ہوں؟ فلم کے فریم والی مثال؟ جی، مطلب بیچ میں کوئی ایک فریم اتنی تیزی سے گزر جائے کہ بظاہر آنکھ کو نظر نہ آئے لیکن دماغ اسے محسوس کر لے اور انسان اس کے وجود سے انکار نہ کر سکے۔ یہ فلم کے فریم والی مثال اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے واقعی بہت شاندار ہے۔ اگر ہم کتاب کے متن پر مزید غور کریں تو وہ واضح کرتی ہے کہ یہ ادراک وقت کی ایک انتہائی چھوٹی کسر ہے۔ جی بالکل۔ اور اس مختصر ترین لمحے میں انسان کا ذہن غیب سے آنے والی اس روشنی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ مشاہدہ محض کوئی وہم نہیں ہے، کوئی خواب یا خیال نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ یقین کی ایک ٹھوس صورت ہے۔ اب یہاں منطقی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یقین بنتا کیسے ہے؟ آنکھ نے تو کچھ ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں نا۔ یہی تو، یقین کہاں سے آ گیا؟ کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی بڑی خوبصورتی سے اس کا میکینزم سمجھاتی ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی لاشعور کی یہ غیبی روشنیاں ذہن کی اسکرین سے ٹکراتی ہیں تو ان کے اندر ایک وائبریشن، ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور اس ارتعاش کی لہر براہ راست انسان کے قلب یعنی دل کی سطح کو چھوتی ہے۔ ایک منٹ، ذرا رکیے گا، میں اس نقطے کو پوری طرح سمجھنا چاہتی ہوں۔ یعنی یہ صرف کوئی خیالی لہر نہیں ہے جو دماغ میں آئی اور گزر گئی؟ جی نہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ روحانی یا شاید کسی حد تک فزیکل ٹکراؤ ہے۔
ایک وائبریشن ہے جو باقاعدہ دل پر محسوس ہوتی ہے؟ جی، کتاب کے الفاظ میں یہ کیفیت ایک بہت معمولی کرنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی محسوسات کی بات ہو رہی ہے۔ واہ، ایک کرنٹ کی طرح؟ بالکل، جب حرکت کی یہ لہر قلب کی گہرائی کو چھوتی ہے نا، تو وہ جو معمولی سا کرنٹ پیدا ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اندر ایک ناقابل تردید یقین پیدا کر دیتا ہے۔ بھلے ہی تصویر پوری طرح واضح نہ ہو؟ جی، ذہن پر اس روشنی کا ایک مبہم سا خاکہ ضرور ہوتا ہے، لیکن تصویر پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ پھر بھی اس لہر کے قلب سے ٹکرانے کی وجہ سے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ کرنٹ دراصل اس سچائی کی مہر ہوتی ہے، اسے 100% یقین ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہاں آ کر گفتگو واقعی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے، یعنی وہ جو کرنٹ لگا اس نے یقین پیدا کیا۔ اب کتاب اسی حرکت کی لہر کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ اور وہ رخ کیا ہے؟ کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی کہتی ہے کہ حرکت کی یہ لہر دراصل احساس ہے، اور تصوف کی زبان میں اسے نسمہ کہتے ہیں۔ نسمہ، بالکل، تصوف کی ایک بہت بنیادی اصطلاح ہے۔ اور یہیں پر میں آپ سے ایک بڑا سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کتاب کہتی ہے کہ نسمہ کی لہروں سے ہی مادی جسم بنتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنس اور روحانیت ملتے ہیں۔ اور چونکہ نسمہ کی ہر لہر بذات خود ایک احساس ہے، اسی لیے مادی جسم کے اندر حس پائی جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک احساس جو کہ نظر نہ آنے والی ایک لہر ہے، وہ ایک ٹھوس ہڈی یا میز میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی بظاہر تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ مطلب کیا ہماری یہ مادی دنیا واقعی محض احساس کا مجموعہ ہے؟ یہ تو فزکس کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہوئی بات لگتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے آپ کا۔ بظاہر یہ فزکس سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ جدید کوانٹم فزکس کی گہرائی میں جائیں نا، تو وہ بھی اب یہی ماننے لگی ہے۔ اچھا، کوانٹم فزکس بھی یہی کہتی ہے؟ بالکل، کوانٹم فزکس مانتی ہے کہ مادہ دراصل ٹھوس نہیں ہے، بلکہ محض توانائی کی لہروں کا مجموعہ ہے۔ کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی ہمیں یہی بات تصوف کے زاویے سے سمجھا رہی ہے۔ یعنی سائنس اور تصوف ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ جی، نسمہ جو کہ احساس کی لہر ہے، اس کی مختلف فریکوینسیز ہوتی ہیں۔ جب یہ لطیف لہریں اپنی رفتار کم کرتی ہیں، کثیف ہوتی ہیں، تو وہ مادے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو ہمارا یہ جسم جسے ہم اتنا ٹھوس سمجھتے ہیں، وہ دراصل احساس کی انہی لہروں کا محض ایک خول یا غلاف ہے۔ اور کیونکہ اس جسم کا ہر ذرہ نسمہ کی لہروں سے بنا ہے، تو منطقی طور پر اس جسم کے روئیں روئیں میں حس موجود ہے۔ او میرے خدایا، یعنی یہ کوئی بے جان پتھر جیسی مشین نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی حساس وجود ہے جو کائنات کی لطیف ترین لہروں کو محسوس کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو مطلب اگر ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو دراصل ایک احساس دوسرے احساس کو چھو رہا ہوتا ہے، صرف ان کی کثافت کا یا ڈینسٹی کا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے۔ یہ تصور تو کائنات کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو اگر ہمارا جسم احساس کا ایک خول ہے، تو جب وہ غیب کی خالص روشنی اس خول سے ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں اس نقطے پر احساس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، میں نے پڑھا تھا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ بالکل، اور ان تینوں درجات کے سفر کو سمجھے بغیر ہم اس روشنی کے حقیقی ادراک کو نہیں سمجھ سکتے۔ کتاب بڑی تفصیل سے بتاتی ہے کہ یہ درجات دراصل اس روشنی کو ڈیکوڈ کرنے کا عمل ہیں۔ ڈیکوڈ کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا درجہ علم الیقین ہے، جس میں انسان کو کسی شے کی موجودگی کا صرف علم ہوتا ہے، بس ایک اطلاع ملتی ہے۔ صحیح، صرف انفارمیشن۔ پھر جب روشنی اس سے اگلے مرحلے پر آتی ہے، یعنی عین الیقین پر، تو نظر اس شے کے ظاہر کو دیکھ لیتی ہے، اس کی ایک شکل ابھر آتی ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ؟ حتمی درجہ حق الیقین کا ہے، جہاں شے کا ظاہر اور باطن دونوں سامنے آ جاتے ہیں، اس کی مکمل حقیقت کھل جاتی ہے۔ میں اس بات کو اپنی روزمرہ زندگی کی ایک عام مثال سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ذرا بتائیے گا کہ کیا میں درست سوچ رہی ہوں؟ جی بالکل بتائیں۔ جیسے آگ کے بارے میں ہم سب نے سن رکھا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ یہ سننا اور محض جاننا علم الیقین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے آگ کو جلتے ہوئے دیکھا، اس کے شعلے دیکھے، تو یہ عین یقین ہو گیا۔
لیکن اگر کسی کا ہاتھ آگ کے قریب چلا جائے اور وہ اس کی تپش اپنی جلد پر خود محسوس کر لے تو یہ حق الیقین کہلائے گا؟ بہت شاندار اور جامع مثال دی ہے آپ نے۔ یہ تینوں درجے دراصل ہمارے اندر موجود احساس کی ہی مختلف تہیں ہیں۔ تو روشنی بھی اسی طرح ان تہوں سے گزرتی ہے؟ جی، کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم احساس کو روشنی کا ایک نقطہ فرض کر لیں تو اس نقطے کی انتہائی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان 3 درجات کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ صرف علم ہونا کافی نہیں۔ اسے محسوس کرنے کے بعد ہی وہ علم ہماری ذات کا حصہ بنتا ہے۔ اور اسی حوالے سے کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی ایک اور بہت حیران کن دعویٰ کرتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ روشنی دراصل اطلاع یعنی انفارمیشن ہے۔ جب یہ اطلاع کی روشنی احساس کے ان 3 دائروں سے گزرتی ہے تب جا کر وہ ہماری سماعت اور بصارت میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری لائن ہے۔ مطلب یہ تو بالکل جدید سائنس کے ڈی این اے والے تصور کی طرح نہیں ہو گیا، جیسے ایک خردبینی خلیے کے ڈی این اے میں انسان کا مکمل بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ یہ مطابقت واقعی بہت حیران کن اور حقیقت کے قریب ہے۔ ویسے ہی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آنے والی اس روشنی کے ایک نقطے میں پوری کائنات کا فارمولا موجود ہوتا ہے۔ جی، آپ روشنی کے اس ایک نقطے کو کائنات کا خام ڈیٹا سمجھ سکتی ہیں۔ اس ایک نقطے کے اندر ماضی، حال اور مستقبل کا سارا خاکہ پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس ڈیٹا کو پڑھتے کیسے ہیں؟ کتاب اسی بات پر زور دیتی ہے کہ محض اس روشنی کا آ جانا کافی نہیں ہے۔ اس خام ڈیٹا کو انزپ کرنے کے لیے ہمارے شعور کو انہی 3 درجات یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی جب تک روشنی ان دائروں میں سفر نہیں کرے گی وہ ڈیٹا انزپ نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ درجات دراصل اس خام اطلاع کو ہمارے مادی تجربے میں تبدیل کرنے کا کارخانہ ہے۔ ارے واہ! اور یہی سفر ہمیں انسانی دماغ کے 2 سب سے اہم حصوں شعور اور لاشعور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سچی بات ہے، کتاب کے اس حصے نے تو وقت کے بارے میں میرے سارے تصورات ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ وقت کا تصور واقعی اس کتاب کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی کہتی ہیں کہ شعور نسمہ کا ایک نقطہ ہے جو حرکت ہے، لیکن اصل دھماکہ خیز بات یہ ہے کہ لاشعور خود روشنی ہے اور اس کی رفتار ہماری مادی دنیا سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر اس بات کی وسعت کو محسوس کرنا چاہیے۔ لاشعور چونکہ خالص روشنی ہے اور اس کی رفتار بے تحاشا زیادہ ہے، اسی وجہ سے لاشعور کے دائرے میں وقت کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ وقت کا احساس نہیں ہوتا؟ مطلب زیرو ٹائم؟ جی، کتاب واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ وہاں ہر شے روشنی کی رفتار پر ہے، اور فزکس بھی یہی مانتی ہے کہ روشنی کی رفتار پر وقت ٹھہر جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو وقت کا پہیہ ہر لمحے چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ شعور حرکت ہے، اور حرکت دراصل متواتر لکیریں ہیں۔ بالکل، شعور کثیف لکیریں ہیں۔ اور جب وہ لاشعور کی تیز رفتار روشنی شعور کی ان لکیروں پر سفر کرتی ہے تو اس رگڑ یا اس حرکت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اسی کا نام وقت ہے۔ جی، وقت محض حرکت کا احساس ہے، لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ آپ اور کتاب کہہ رہے ہیں کہ وقت محض شعور کی لکیروں پر روشنی کی رگڑ کا نام ہے، لیکن میری کلائی پر بندی گھڑی تو چل رہی ہے نا؟ جی، گھڑی تو چل رہی ہے۔ اگر وقت محض ایک اندرونی ایلوژن ہے تو ہماری یہ مادی دنیا کیوں بوڑھی ہو رہی ہے؟ چیزیں کیوں گل سڑ رہی ہیں؟ یہ ایک نہایت معقول سوال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی رگڑ کی مثال کو دیکھنا ہوگا۔ آپ کا جسم اور یہ پوری کائنات اسی شعور کے دائرے میں قید ہیں، یعنی ان کثیف لکیروں کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب روشنی ٹکراتی ہے، جب لاشعور کی روشنی ان سست لکیروں سے گزرتی ہے تو جو رگڑ پیدا ہوتی ہے وہ مادے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چیزوں کا بوڑھا ہونا دراصل اسی حرکت کا مادی نتیجہ ہے۔ اچھا، یعنی جب تک ہم اس شعور کے دائرے میں ہیں ہم پر وقت گزرے گا؟ بالکل، لیکن جیسے ہی کوئی شخص مراقبے میں جا کر ان لکیروں کی قید سے نکلتا ہے اور لاشعور کی تیز روشنی سے جڑتا ہے تو اس کے لیے وقت غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس رگڑ والے مقام سے نکل جاتا ہے۔ واہ، یہ تشریح تو واقعی بہت سی گتھیوں کو سلجھا دیتی ہے، لیکن ایک اور عملی سوال پیدا ہوتا ہے یہاں۔ جی پوچھیں۔
اگر لاشعور کی روشنیاں اتنی زیادہ ہائی سپیڈ پر ہیں کہ وہاں وقت کا احساس ہی نہیں، تو مراقبے میں بیٹھا ایک عام سا انسان ان روشنیوں کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزرنے والے فارمولے کو کیسے جان سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب کتاب مراقبے کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی میں شعور کی سکت یعنی کیپیسٹی کے تصور سے دیا گیا ہے۔ شعور کی سکت؟ جی، سکت سے مراد شعور کی وہ طاقت ہے کہ وہ کس حد تک کی رفتار کو برداشت کر سکتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اگر شعور کے اندر سکت نہیں ہے تو تیز روشنی بس زناٹے سے گزر جاتی ہے اور انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کیا ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک پرانے کمپیوٹر کو آج کے جدید ترین ہائی سپیڈ فائبر آپٹک انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے؟ ارے بہت زبردست مثال ہے۔ مطلب تار کے اندر تو انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہمارا پرانا کمپیوٹر اپ گریڈ نہیں ہوگا تو وہ اس ڈیٹا کو پروسیس ہی نہیں کر پائے گا، بس کرنٹ محسوس ہوگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جدید دور کے حوالے سے اس سے بہتر مثال کوئی نہیں۔ بالکل، یہی بات کتاب مراقبہ کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی سمجھا رہی ہے۔ یعنی شعور کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے؟ جی، شعور کی سکت کا اصل مطلب نسما کی ان لہروں کی سپیڈ ہے۔ جب شعور کی سپیڈ لاشعور سے آنے والی روشنی کی سپیڈ کے برابر ہو جاتی ہے نا، تب وہ ڈیٹا پروسیس ہونا شروع ہوتا ہے اور غیب کے راز کھلتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے اس دماغی ہارڈ ویئر کو خود بخود تو اپ گریڈ نہیں کر سکتا نا؟ بالکل نہیں، یہ بہت رسکی ہے۔ اگر کوئی زبردستی اتنی بڑی فریکوینسی دماغ میں اتارے گا تو کیا اس کا نروس سسٹم یا روحانی سسٹم کریش نہیں ہو جائے گا، جیسے زیادہ وولٹیج سے بلب فیوز ہو جاتا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے، اور بالکل اسی وجہ سے کتاب مراقبہ کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی کے آخر میں ایک انتہائی اہم شرط بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے مرشد کی ضرورت۔ مرشد کی ضرورت؟ یعنی ایک گائیڈ کی۔ جی، سالک تنہا نہیں چل سکتا۔ مرشد کا کام بالکل اس ماہر آئی ٹی ٹیکنیشین کی طرح ہے جو جانتا ہے کہ سسٹم کو کیسے اور کتنا اپ گریڈ کرنا ہے تاکہ وہ جلے نہیں۔ اچھا، تو مرشد آہستہ آہستہ سکت بڑھاتا ہے؟ جی، مرشد تھوڑا تھوڑا کر کے شعور کی سکت بڑھاتا ہے تاکہ انسان کا دماغ اور جسم ان ہزاروں گنا تیز روشنیوں کو برداشت کر سکے۔ بغیر مرشد کے سسٹم واقعی کریش ہو سکتا ہے۔ یہ حقائق تو اتنے ہوش ربا ہیں کہ انسان اپنی پوری مادی حقیقت پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم بس اس دیوار کی گھڑی کو حتمی حقیقت مان لیتے ہیں۔ جی، جبکہ غیب کے لمحات اور شعور اور لاشعور کا یہ نظام جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، وہ تو ایک بالکل ہی مختلف اور لامحدود کائنات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل، جو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ اور در حقیقت اصل علم وہی ہے جو انسان کی نظر کو باہر کے ٹھوس مادے سے ہٹا کر اس کے اپنے باطن کی طرف موڑ دے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف گوشت کا ڈھانچہ نہیں، احساس کی لہریں ہیں، تو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ واقعی، اور یہ جاننا کہ یہ سارا غیبی ڈیٹا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پروسیس ہو رہا ہے، یہ انسانی تخلیق کے کمال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بے شک، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سب پر اتنی تفصیلی بات کرنے کے بعد اب سامعین کے لیے ایک ایسا فکر انگیز سوال جو یقیناً دیر تک ان کے ذہنوں کی اسکرین پر گونجتا رہے گا۔ جی ضرور۔ اگر ہماری تمام تر مادی حقیقت اور وقت کا جو بھی احساس ہمارے پاس ہے وہ محض ہمارے شعور اور لاشعور کی لہروں کی رفتار کا ایک فرق ہے، تو ذرا سوچیں کہ اس وقت بالکل اسی لمحے ہمارے ارد گرد اور کون کون سی اندیکھی دنیائیں اور روشنیاں گزر رہی ہیں۔ بالکل، کتنی ہی دنیائیں ہوں گی جنہیں محسوس کرنے کی سکت ہمارے شعور میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ہم کتنی ہی حیرت انگیز چیزوں کے درمیان رہ کر بھی ان سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری سوچ ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ، جو یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کی اصل حقیقت کے بارے میں آپ کے نقطۂ نظر کو بدل دے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک آگے بھیجیں۔ اللہ حافظ۔